الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بات چل رہی تھی اور بات کافی لمبی ہو گئی. ہجرت کے بیان میں بات چل رہی تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہجرت 10 سال تک نبی علیہ السلام مکے میں رہے اور 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرائی. معراج کے بعد بھی 3 سال تک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ ہی میں رہے. 13 سال ہو گئے. 13 سال گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. ہجرت بھی آپ کی بڑی عجیب و غریب انداز سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ نے ہجرت کی. ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ آ کر کے آباد ہو گئے اور مدینے میں آپ قیام کر لیے، تب اللہ رب العالمین نے توحید اور نماز کے علاوہ بقیہ احکام شریعت کا حکم دیا. چونکہ مکی زندگی میں علانیہ طور پر اسلام پر عمل کرنا ناممکن تھا، اسی لیے اللہ تعالی نے سارے احکام، نماز، توحید اور نماز کے علاوہ سارے احکام کو اللہ تعالی نے مؤخر کر رکھا تھا. کسی اعمال کی فرضیت کا اعلان نہیں کیا تھا. نماز اللہ کے تعالیٰ نے معراج والی رات میں فرض کر دیا تھا. نماز آپ پڑھتے رہے، صحابہ بھی پڑھتے رہے، لیکن چھپ چھپا کر کے حرم کے اندر اکٹھا ہو کر کے، کسی جگہ اکٹھا ہو کر کے باجماعت نماز پڑھنا ناممکن تھا. اسی لیے نہ اس وقت اذان تھی اور نہ جماعت تھی. 3 سال تک، معراج کے بعد 3 سال تک نبی علیہ السلام، چونکہ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں فرض قرار دے دیا تھا، 5 وقت کی نماز فرض کر دیا تھا، اس لیے مکی زندگی میں صحابہ کرام چھپ چھپا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے. کوئی اپنے گھر میں چھپ کے، کوئی اپنی چھت پر جا کر کے، کوئی پہاڑوں میں جا کر کے بڑے پوشیدہ انداز میں نماز پڑھا کرتے تھے لوگ. نماز کے علاوہ جتنے احکام تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا تھا. لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، مدینہ طیبہ میں جب آپ کو اطمینان ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے نماز اور توحید اور نماز کے علاوہ دوسرے احکامات کا حکم دیا. روزہ بھی فرض، زکوٰۃ بھی فرض، حج عمر بھی فرض، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ساری شریعت کی چیزیں مدینے میں آ کر کے فرض قرار دی گئی اور ان اعمال کا سارا اظہار مدنی زندگی میں ہوا. اسی لیے مدینے میں پہنچتے ہی نماز تو فرض ہو چکی تھی مکے میں معراج والی رات میں، لیکن ابھی مسجد، جماعت، اذان کا کوئی نظام نہیں. پڑھتے تھے لوگ، لیکن جب چھپ چھپا کر کے الگ الگ تنہائی میں کہیں پڑھ لیتے تھے، کوئی دیکھ نہ سکے. لیکن مدینہ آئے تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے باجماعت نماز کا انتظام کیا، مسجدیں تعمیر کی. جب آپ مکے سے مدینہ پہنچنے لگے تو مدینہ
سے ایک راستہ رائٹ گیا تھا. سارے لوگ سوچ رہے تھے مدینہ آئیں گے، لیکن آپ مدینے سے رائٹ کا راستہ پکڑے دائیں جانب کا، اور آپ قبا چلے گئے. قبا گئے، وہاں آپ نے 2-4 دن وقت گزارا، اور وہیں آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، اور وہیں پہلی مسجد ہے. ان اول مسجد اسس علی التقوی، یہ سب سے پہلی مسجد ہے اسلام نے، نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی، جو مسجد کے نام پر بنائی گئی، قبا، مسجد قبا. نبی علیہ السلام وہاں رہے اور مسجد کی تعمیر کی، باجماعت نماز کا انتظام ہو گیا. اب باجماعت نماز شروع ہوئی. چند دن قبا رہ کر کے جب آپ مدینہ آنے لگے تو راستے میں جمعہ آیا. ایک قبیلہ تھا، وہاں آپ اترے، جمعے کی نماز پڑھی. وہاں بھی لوگوں نے ایک مسجد بنائی. پھر اور آپ مدینے کی طرف واپس مدینے کی طرف بڑھے. جب مدینے میں آپ داخل ہو گئے اور چند روز کے بعد خوب اطمینان ہو گیا تو آپ نے مسجد نبوی بنانے کی تجویز پیش کی. یہ بھی مسجد نبوی تعمیر ہوئی. اب مسجد تعمیر ہو گئی، باجماعت نماز کا سلسلہ شروع تھا. لیکن ایک بڑی مشکل آتی تھی، وہ یہ کہ لوگوں کے ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی. اس زمانے میں جماعت بہت سارے لوگوں کو چھوٹ جاتی تھی. تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی میٹنگ لی، اور میٹنگ میں آپ بیٹھے اور سب لوگوں کو اکٹھا کیا. اور اکٹھا کرنے کی بات بتایا، پوچھا، مشورہ کیا، بھائی نماز کا کوئی ایک ایسا انتظام اور نماز کا ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ سب کو پتا چل جائے کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تاکہ سارے لوگ آ جائیں، کسی کی جماعت نہ چھوٹے. ابھی لوگوں کو پتا نہیں چلتا، اس لیے بہت سارے لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. تو اس موقع پر ایک تجویز پیش کی لوگوں نے کہ ہم لوگ لکڑی اکٹھا رکھتے ہیں، لکڑی جمع رہے گی. جب نماز اذان کا وقت ہو جائے، اذان دے دی جائے اور جماعت کا وقت ہو تو لکڑی میں آگ لگا دیں گے، آگ جلے گی تو قریب کے لوگ دیکھیں گے آگ جل گئی، جماعت کا وقت ہو گیا، فوراً مسجد آ جائیں گے. اور جو دور ہوں گے آگ نظر نہیں آئے گی، دھواں اوپر کی طرف اٹھے گا تو دھواں دیکھ لیں گے، وہ آ جائیں گے. تو اس طرح سے سب کو جماعت کا طریقہ وقت معلوم ہو جائے گا، جماعت کسی کی نہیں چھوٹے گی، سارے لوگ جماعت میں شامل ہو جائیں گے. یہ تجویز پیش کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ عبادت کے وقت مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی نماز جیسی عبادت کے وقت آگ جلائیں گے تو مجوسیوں کی مشابہت ہوگی. اس لیے یہ چیز مناسب نہیں کہ جماعت کے لیے لوگوں کو جماعت کے اطلاع دینے کے لیے لوگوں کی آگ جلائی جائے. پھر کچھ لوگوں نے کہا گھنٹی بجا دی جائے، گھنٹی رکھی جائے اور جب جماعت کا وقت ہوگا تو گھنٹی بجا دیں گے اور سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا. پھر یہ بات بھی نہیں، گھنٹی نہیں بجائی جا سکتی، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. بہت ساری تجویزیں پیش کی گئی لیکن سب چھوٹ گئیں. یہ ہوا کہ بانسری ناقوس بجایا جائے تو اس میں بھی غیروں کی مشابہت لازم آ رہی تھی. کوئی بات چیت طے نہ ہوئی، مجلس برخاست ہو گئی، سارے لوگ جا کر کے سو گئے. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ بن زید یہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. رات کو
انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا نیک صالح اچھی شکل و صورت والا انسان اپنے بغل میں بانسری دبائے میرے پاس کھڑا ہوا ہے. میں نے اس سے کہا بھائی صاحب مجھے دے. نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ اس بانسری کو اس میں پھونک ماریں گے نماز کے وقت، خوب زور سے آواز ہوگی تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہاں بانسری بج گئی ہے، جماعت کا وقت ہے، آ جائیں. تو اس نے کہا اللہ کے بندے کیا کرے گا یہ لے کر کے؟ کیا ہم اس سے اچھے کلمات تجھ کو نہ بتا دیں اچھا طریقہ؟ میں نے کہا ضرور بتا دیں. اس سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے کوئی انسان کھڑا ہو اور خوب بلند آواز سے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح سے پوری اذان اس نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تک سنا دیا. کہا یہ کلمات پڑھا کرو. صبح نیند کھلی. حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے آج رات کو یہ خواب میں دیکھا ہے کہ ہم کو ایک شخص کہہ رہا ہے بانسری کیا بجاؤ گے نماز کے وقت یہ کلمات پڑھا کرو. کوئی انسان تم میں سے کھڑا ہو جائے خوب بلند آواز سے اللہ اکبر کہے تو اللہ سن فرمائے تو بڑے اچھے کلمات ہیں، بیٹھو. بہرحال جب ظہر کا وقت ہوا تو حضرت اللہ نے فرمایا عبداللہ بن زید نادے بلال کو بلاؤ. حضرت بلال بلائے گئے. چونکہ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی. جب حضرت بلال آ گئے تو اللہ نے فرمایا عبداللہ بن زید جو کلمات تم نے رات کو خواب میں دیکھا ہے ان کو بتاؤ. تو فوراً عبداللہ بن زید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت بلال خوب بلند آواز سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان اس طرح سے عبداللہ بن زید نے جو خواب میں دیکھا تھا بتاتے گئے اور حضرت بلال وہ کلمات بلند آواز سے کہنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی خواب دیکھا تھا. جب دیکھا کہ یہ کلمات بڑے بلند آواز سے کہے جا وہ دوڑے ہوئے آئے. اللہ رسول کلمات کس نے کہے؟ بلال نے. ہم نے خواب میں یہ کلمات دیکھے تھے. کچھ لوگ اور آ گئے تو اللہ رسول فرمایا یہ فرشتہ تھا جو تمہیں خواب میں آ کر کے اذان سکھلایا. قد تواترت رؤیاکم بہت سارے لوگوں نے خواب دیکھا اسی کو قیامت تک کے لیے اذان مقرر کر دی گئی. اس وقت سے یہ اذان کا نظام شروع ہوا. مدنی زندگی میں مسجد کے بعد اور باجماعت نماز کے بعد مسجد بھی شعائر میں سے، باجماعت نماز بھی شعائر میں سے، اور اذان تو بڑا علانیہ شعار ہے. اذان کا شعار قائم ہوا اور اس وقت سے لے کر کے رہتی دنیا تک قائم رہے گا. یہ ہے نبی علیہ السلام نے مدینے میں رکھتے ہوئے سب سے پہنچتے ہی سب سے پہلے باجماعت نماز کا نظام قائم کیا اور بڑی تاکید کی. اس کے لیے اذان، 2 اذانیں، ایک اذان لوگوں کو وقت ہوتے ہی اعلان کیا گیا جو اپنے اپنے گھروں میں کاروبار میں ہیں جس کو اذان کہا جاتا ہے، وہ اذان کہی گئی. اور جب سارے لوگ مسجد میں آ گئے تو اب مسجد والوں کے لیے ایک دوسری اذان جس کو اقامت کہا جاتا ہے، یہ دوسری اذان اقامت ہے. تو مسجد چونکہ اب لوگ آ گئے ہیں صرف مسجد والوں کو خبر دینی ہے تو پہلے کی طرح بلند آواز سے نہیں، کم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو اقامت سکھلائی. اس طرح سے اذان اور اقامت، مسجد، باجماعت نماز مدنی زندگی کے اندر
نبی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے رائج کیا اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. نماز قائم ہو گئی. اسی طرح سے بقیہ شعائر جو ہیں اور بہت سارے شعائر، بہت سارے احکام جو مدنی زندگی میں فرض ہوتے رہے اور جن کا اعلان ہوتا رہا، اللہ جس کا تذکرہ آئندہ ہم کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.